اقسام غیرت کیا ہیں؟ مختلف غیرت کی اقسام علماء نے بیان کی ہیں۔ پہلی غیرت وہی جو ہمارے معاشرے میں معروف ہے، وہ کیا ہے؟ غیرت ناموس۔ یعنی کیا؟ یعنی انسان اپنی ناموس کے بارے میں حساس ہوتا ہے۔ ایک خوبصورت جملہ ایک عالم کا فرماتے ہیں کہ مرد کے لباس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خاتون کتنی سلیقہ مند ہے، اور خاتون کے لباس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مرد کتنا غیرت مند ہے۔ اگر کہیں پر لباس درست نہ ہو تو ایک خاتون سے زیادہ مرد کی نہیں غیرت کا سوال ہے۔ ایک روایت ہے کہ 4 قسم کی خواتین جنتی مردوں کو جنت سے نکال کر جہنم کے اندر ڈال دیں گی۔ کون کون سی؟ بے حجاب ماں، بے حجاب بیٹی، بے حجاب بہن اور بے حجاب زوجہ۔ یہ 4 خواتین ہیں، جنتی مرد ہے، لیکن یہ اس کو جنت سے نکال کر جہنم کے راستے پہ لے جائیں گی۔ یہ کیا ہے؟ غیرت ناموس۔ اب فقط غیرت یہ نہیں ہے کہ میں ان کے لیے حساس رہوں، بلکہ غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر میں چاہتا ہوں میری ناموس پہ کوئی نگاہ نہ اٹھائے تو میں کسی اور کے ناموس پہ نگاہ نہ اٹھاؤں۔ یہ غیرت ہے۔ غیرت اس کو تھوڑی کہتے ہیں کہ میں اپنے لیے بہت حساس ہوں، لیکن اگر کسی اور کے لیے ناموس ہے، کسی اور کی امتش ہے، تو اس کے بارے میں مجھے کوئی پرواہ نہ ہو۔ نہیں، یہ غیرت ہے، انسان حساس ہو۔ اگلا غیرت کا مرحلہ کیا ہے؟ غیرت مالی۔ غیرت مالی اور تقوی مالی یہ اس شے کا نام ہے کہ جس کے لیے رہبر معظم شہید اگلے فقی کی شرائط میں جس کو سب سے زیادہ بولڈ کرتے تھے، توجہ کیجیے گا، سب سے زیادہ جس کو بولڈ کرتے تھے، جب خبرگان سے پوچھا گیا کہ رہبری نے شہادت سے پہلے کوئی بتایا ہے کہ اگلا نہیں، انہوں نے کچھ بتایا نہیں۔ چند صفات انہوں نے روایتوں سے نکال کے ہمیں دی ہیں، جس میں سے ایک جو بولڈ ترین صفت انہوں نے بیان کی تھی کہ اگلے فقی ولی فقی کی ہونی چاہیے، وہ کیا تھی؟ وہ تھی تقوی مالی اور غیرت مالی۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی جس طریقے سے انسان چاہتا ہے کہ اس کے مال پر کوئی ڈاکہ نہ ڈالے، یہ دوسرے کے مال پہ کبھی کسی کا ڈاکہ نہیں ڈالے گا۔ اور یہ اتنا حساس موضوع ہے بالخصوص ہم پاکستانیوں کے لیے، کیونکہ ہماری سوسائٹی اوپر سے نیچے تک کرپشن کا شکار ہو چکی ہے۔ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا ہم کب کرپشن کر رہے ہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہوتا۔ مثلا میں مولانا صاحب نے تشریف فرمائے، ان کے بیٹے ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، قم میں ساتھ ہوتے ہیں، میں یہاں پر آؤں اور مولانا ہادی صادقی صاحب ہمیں ذمہ داری دیں، آپ تبرک بانٹتے ہیں۔ بولو چش، میں کھڑا ہو جاؤں، تمام عزادار ہیں، میں سب کو تبرک تقسیم کر رہا ہوں۔ اسی میں باہر نکلتے ہوئے میرا کوئی دوست آ جائے اور وہ مجھے کہے کہ بھائی زیادہ مل سکتا ہے، میں بھی بغیر سوچے سمجھے ہاتھ ڈالوں، جو میرے ہاتھ اتنے ہاتھ میں ہے میں نے ان کو تھما دیا، وہ چلے گئے۔ خوب، کیا یہ میرا عمل درست تھا؟ مال کسی اور کا، جگہ کسی اور کی، میری ذمہ داری یہ تھی کہ میں عزاداروں کو ایک طرح سے نگاہ کرتے ہوئے برابر تقسیم کروں۔ لیکن اگر میں نے کسی ایک کو فوقیت دے دی، کس بنیاد پر؟ کہ وہ میرا دوست ہے، وہ میرا رشتہ دار ہے، وہ میرا قریبی ہے، کو میرا بس اس شوپر پہ چل رہا تھا، تبرک کا شوپر تھا، میں نے اس میں کرپشن کی۔ جس کا بس شہر میں چل رہا ہے وہ شہر میں کرپشن کر رہا ہے، جس کا بس جو ہے صوبے پہ چل رہا ہے وہ صوبے پہ کرپشن کر رہا ہے، جس کا بس پورے پاکستان پہ چل رہا ہے وہ پاکستان میں کرپشن کر رہا ہے۔ پھر کیا فرق رہ جائے گا مجھ میں اور اس میں؟ میرا بس یہاں تک تھا، میں نے اس میں کرپشن کی، اس کا اختیار پورے پاکستان میں کرپشن کر رہا ہے۔ کیا ڈفرنس ہے پھر مجھ میں اور اس میں؟ وہ بھی وہی کام کر رہا ہے جو میں کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے موقع مختصر ملا ہے تو میں نے مختصر کرپشن کی ہے، اس کو موقع بڑا مل گیا اس نے بڑی کرپشن کر دی۔ ہمیں بعض اوقات اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم کون سے ایکٹ کے ذریعے سے ایک ایسا کام کر رہے ہیں کہ شرعی طور پر درست نہیں ہے۔ یہ کرپشن ہے، کرپشن مالی ہے۔ اور کرپشن مالی کب ہوتی ہے؟ جب انسان کی غیرت مر جاتی ہے، اور اس حد تک مر جاتی ہے کہ اس کی حکومتی فیصلے وائٹ ہاؤس میں لیے جاتے ہیں، حکومتیں وائٹ ہاؤس میں طے پاتی ہیں۔ IMF ڈیسائیڈ کرے گی کہ بجلی کے ایک یونٹ پہ کتنا ٹیکس لیا جائے گا، IMF ڈیسائیڈ کرے گی کہ 1 لیٹر پیٹرول پر کتنا ٹیکس لیا جائے گا۔ بھائی ہم نے تمہیں ووٹ دیا ہے، IMF کو ووٹ دیا ہے؟ جب ہم نے تمہیں ووٹ دیا ہے تو تمہیں اتنا با اختیار ہونا چاہیے کہ تم عام انسان کے، ایک مڈل کلاس انسان کی سیلری کے حساب سے ڈیسائیڈ کر سکو کہ میں نے ان کو فیسیلیٹیٹ کس طریقے سے کرنا ہے۔ لیکن کیا ہے، کیونکہ غیرت مر چکی ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ بوٹ پالش کرنے سے ہماری حکومتیں باقی رہیں گی۔
بوٹ پالش کرنے سے ذلتیں ملتی ہیں، عزت کبھی نہیں ملتی. عزت تو ان غیرت مند افرادوں کو ملتی ہے کہ جو طاغوت کے سامنے، دشمن کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں کہ مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. ایسے